الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 دن سے ہماری دعا کے متعلق گفتگو چل رہی ہے از روئے قرآن و حدیث۔ آج انشاءاللہ مزید بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین خود کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کیا کیا مانگے، اور حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام کیا اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ چونکہ بندے کے حق میں، چونکہ ہم سب عام لوگ ہیں، انبیاء خاص لوگ تھے، مرسلین خاص لوگ تھے، تو ہم عام جو لوگ ہیں ہمارے حق میں وہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مانگا کرتے تھے۔ اور جو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں خود سے کہا کہ مجھ سے یہ چیزیں مانگا کرو، وہی ہمارے حق میں سب سے زیادہ کیا ہے، بہتر ہے۔ یہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلی دعا سکھائی، بلکہ اس سے پہلی بھی دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں پورے قرآن مجید میں۔ حضرات انبیاء و مرسلین کی دعائیں مانگی گئی، جو حضرت آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، جو حضرت نوح علیہ السلام نے دعائیں مانگی، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں مانگی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، بہت سی دعائیں ہیں قرآن مجید میں۔ ایک دعا جو انتہائی مختصر دعا، اللہ رب العالمین جل جلالہ شاہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اے میرے بندو مجھ سے یوں کر کے دعا مانگا کرو کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار عالم، آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما، بولیے دنیا میں کیا عطا فرما، بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ انتہائی مختصر لفظوں کے ساتھ ساری خیر کو اللہ رب العالمین نے یکجا کر دیا ہے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھلائی، دنیا میں اچھائی، دنیا میں بہتری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر خیر کا انسان کو مل جانا، خواہ وہ کھانے کے لیے ہو، وہ پینے کے لیے ہو، وہ رہنے کے لیے ہو، وہ اسباب زندگی کی کوئی بھی ہو، جو خیر ہے فی الدنیا حسنہ، ان 1-2 لفظوں میں ساری کی ساری بھلائی دنیا کی آ جاتی ہے۔ اس میں بے شک آپ صحت کا سوال بھی آ جاتا ہے، رزق کا سوال بھی آ جاتا ہے، اولاد کا سوال بھی آ جاتا ہے، قرض سے خلاصی کا بھی سوال آ جاتا ہے۔ سارے وہ سوالات اور ساری وہ مانگے مطلبے جو بندہ دنیا کے لیے اپنے لیے سوال کرتا ہے، وہ ساری کی ساری فی الدنیا حسنہ میں آ جاتی ہے۔ اور وہ فی الآخرۃ حسنہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ آخرت کی ساری بلائیاں، مراد قبر کے عذاب سے بچ جانا، حشر کے عذابوں کے حساب سے وہ کامیاب ہو جانا، اور جنت کا مل جانا، ساری بلائیاں آخرت میں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ انتہائی مختصر دعا ہے، ہر بندے کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اپنے لفظوں میں بھی دعا مانگے، جس مرضی زبان میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو قرآن مجید کے لفظ ہے اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے، بولیے اس میں کیا ہے جی، بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اور ایک دعا جو آج ہم نے تلاوت بھی کی ہے، یہ بڑی خوبصورت دعا، اور یہ وہ دعا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور یہ 2 آیات جو ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ 2 آیات وہ ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو عرش کے نیچے خزانوں میں سے عطا فرمائی۔ اور یہ کتنی خوبصورت دعا، ایک ایک لفظ آپ سنتے جائیے گا، اور ساتھ یہ سمجھتے چلے جائیے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو یہ کہہ رہا ہے کہ دعا مجھ سے مانگ اور یوں کہہ۔ بڑی خوبصورت لفظ ہیں۔ رب ذوالجلال جل جلالہ شاہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھے یوں کہا کرو کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار عالم، لا تؤاخذنا، تو ہماری پکڑ نہ کرنا، تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ان نسینا، کب پکڑ نہ کرنا؟ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم بولیے کیا کر جائیں، بھول جائیں، بھول کے انسان خطا کر بیٹھتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے کوئی بھی، تو اے الہ العالمین ہماری پکڑ نہ کرنا۔ او اخطأنا، بھول کے بھی ہماری پکڑ نہ کرنا اگر کوئی جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اور او اخطأنا، اگر ہم خطا کر بیٹھے الہ العالمین پھر بھی ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یہ رب ذوالجلال خود اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں، تو بھولے تب بھی کہنا کہ الہ العالمین میری پکڑ نہ کرنا، خطا کرے پھر بھی کہنا الہ العالمین میری پکڑ نہ کرنا۔ اور یوں کر کے دعا مانگنا ربنا، اے ہمارے پروردگار عالم، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، الہ العالمین ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے ہیں، جو بڑی بڑی قوموں پہ بڑے
بڑے بڑے عذاب آئے ہیں، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی ساری بستی کو حضرت جبریل السلام اپنے پروں پر اوپر لے گئے، پھر اوپر سے الٹا دیا گیا، اور نہ جانے کتنے کتنے ان پر عذاب آئے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے امتیوں کو کہہ رہا ہے کہ الہ العالمین ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، اور ربنا اے ہمارے پروردگار عالم ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اور ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت ہی نہ ہو، نہ وہ بوجھ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، اور نہ وہ بوجھ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اور مجھ سے یوں کر کے دعا مانگنا واعف عنا، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ ایک مرتبہ سارے مل کے کہہ دے الہ العالمین ہمیں کیا فرما دے، معاف فرما دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ کتنے خوبصورت لفظ ہیں، عرش کے خزانوں میں سے اللہ رب العالمین نے یہ محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا کی ہیں۔ تو جن لفظوں میں بھی دعا مانگے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن خوبصورت ترین دعائیں وہ ہیں اگر چند ہم دعائیں یاد کر لیں جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی دعائیں۔ اور اللہ رب العالمین مزید کیا کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کیسے مانگے۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر حدیث پاک کے راوی ہیں، اور امام بزار نے مسلم میں نقل کیا، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں نقل کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الادب المفرد، جس میں آپ نے آداب سکھائے ہیں، آداب زندگی، والدین کا ادب کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ حدیث پاک حضرت ابو ذر والی نقل کی ہے۔ ان ابی ذر عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے حدیث پاک کو روایت کیا، آپ نے اللہ رب العالمین سے روایت کیا، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنی جان پہ ظلم کرنا بولیے کیا کر دیا، حرام۔ کیا مطلب؟ میں کبھی بھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اور آگے رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور جس طرح میں نے اپنی جان پہ ظلم حرام کیا ہے، میں کسی اپنے بندے پہ ظلم نہیں کروں گا، اسی طرح ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ فرمایا فلا تظالموا، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، والدین ہے اگر تو اگر صرف اور صرف بیٹوں کو وہ وراثت میں سے حصہ دے دے اور بیٹیوں کو کیا کر دے، محروم کر دے۔ قرآن مجید کے مطابق یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو 2 حصے دے اور بیٹی کو 1 حصہ دے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ اس پہ تفصیل بات کریں گے۔ یہ والدین کی طرف سے ظلم ہوگا، اور بڑی بڑھاپے میں اگر والدین چلے گئے اور بیٹا ان کی طرف نگاہیں نہ کرے، ان کو کھانے پینے کے لیے نہ دے، ان کی کفالت نہ کرے، تو یہ بیٹی کی طرف سے ظلم ہے۔ اور اولاد اگر ادب احترام نہ کرے تو یہ اولاد کی طرف سے ظلم ہے۔ اسی طرح اگر رشتہ دار کمزور ہے، ان کی طرف بندہ نہ دیکھے اور باہر نظر رکھے تو یہ آپس میں ظلم ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں جس طرح میں نے اپنی جان پر ظلم حرام کیا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو بولیے کیا کر دیا، حرام۔ نہ میں نے اپنے لیے رکھا کہ میں تم پر ظلم کروں، نہیں میں نہیں کروں گا، نہ تمہارے لیے چھوڑا کہ تم آپس میں ایک دوسرے پہ کیا کرو، ظلم کرو۔ آگے رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں یا عبادی ہے میرے بندو، کلکم ضال، تم سارے کے سارے گمراہ تھے، الا من ہدیتہ، مگر وہ جس کو میں ہدایت عطا کروں، سارے گمراہ تھے جس کو مگر میں ہدایت عطا کروں، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، اہدکم، میں تم کو ہدایت عطا کروں گا، تم مجھ سے ہدایت کو بولیے کیا کیا کرو، طلب کیا کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ جس طرح قرآن مجید کی میں نے دعائیں عرض کی کہ رب ذوالجلال کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگے، ادھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہدایت میں دینے والا ہوں، ہدایت کا سوال بھی کیا کیا کرو، مجھ سے کیا کرو۔ اور فرمایا یا عبادی اے میرے بندو، کلکم جائعون، تم سارے کے سارے بھوکے تھے، الا من اطعمتہ، مگر جس بندے کو میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، پس تم مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ سارے کے سارے بھوکے تھے مگر جس کو میں کھلاؤں وہی کھائے گا نا۔
تو تم مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، میں تم کو کیا عطا کروں گا؟ کھانا۔ یا عبادی ہے میرے بندو، کلکم عارن، تم سارے کے سارے ننگے تھے، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں کپڑے پہناؤں، فاستکسونی اکسوکم، بس تم مجھ سے کپڑے طلب کیا کرو، میں تم کو کپڑے پہناؤں گا۔ دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ننگا۔ پھر اللہ رب العالمین کرم فرماتے ہیں، اس کے رزق کا بندوبست بھی کرتے ہیں، اس کے کپڑوں کا بندوبست بھی کرتے ہیں، سارے معاملات اس کے کلیئر کرتے ہیں، اور پھر جا کے اس کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں انکم یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم صبح و شام خطائیں کرتے تھے اور خطائیں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو مجھ سے استغفار طلب کیا کرو، مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کیا کرو، میں تمہاری بخشش و مغفرت کر دوں گا۔ کتنے خوبصورت لفظ ہیں، رب ذوالجلال تو عطا کرتے ہیں۔ اچھا ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں اسی نقطے کو واضح کر کے اختتام کی طرف جاتا ہوں۔ دعائیں مانگتے ہیں صبح بھی شام بھی، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا سوچ ہماری فکر کہیں اور ہوتی ہے، ہماری سوچ بولیے کہاں ہوتی ہے؟ کہیں اور ہوتی ہے، اپنے کاموں میں، گھر کے کاموں میں، اپنے معاملات میں الجھے ہوتے ہیں، تو توجہ کوئی نہیں ہوتی، جس وجہ سے دعا شرف قبولیت نہیں پا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تم دعا کرو تو قبولیت کا 100% اطمینان اور یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میری دعا کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی، یعنی ہم لوگوں سے تو امید رکھتے ہیں کہ یار میں اس کے دروازے پہ جا رہا ہوں وہ مجھے خالی نہیں موڑے گا، بندہ ہو کے بندے سے تو امید رکھتا ہے، اپنے کریم پروردگار عالم سے امید نہیں رکھتا، تو پورے اطمینان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، کریم پروردگار عالم ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کی دعا کو شرف قبولیت نہیں عطا فرماتے جو غافل دل سے مانگی گئی دعا ہو۔ بولیے کس سے مانگی گئی ہو؟ غافل دل سے مانگی گئی دعا ہو۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑی ہستی ہے، انہوں نے ایک رسالہ قشیریہ لکھا، اس میں ایک حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نقل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک چرواہا تھا بکریاں چرا رہا تھا، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تو التجا کی اللہ العالمین تیرا بندہ وہ رو رو کی دعائیں مانگی جا رہا ہے اور تو اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اگر اس بندے کو مجھ سے حاجت ہوتی نا، مجھ موسیٰ سے، تو میں دیر ہی نہ لگاتا، میں فوراً اس کی حاجت کو پورا کر دیتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب بات کی؟ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں کون ملا؟ ایک چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، دعا مانگ رہا ہے، رو رو کے دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں تو التجا کرتے ہیں، اللہ العالمین تیرا بندہ ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، اگر وہ مجھ سے کوئی حاجت کرتا نا تو میں ضرور اس کو دیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ جتنا تو اس بندے سے محبت کرتا ہے میں اس کا رب اس سے کئی گنا بڑھ کے محبت کرتا ہوں، لیکن وجہ یہ ہے وہ ہاتھ میرے سامنے اٹھایا ہوا ہے، توجہ اس کی بکریوں کی طرف ہے، توجہ اس کی دھیان بکریوں کی طرف ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اے میرے کلیم میں جا کے اس بندے کو پیغام دے، دعا تو کر رہا ہے لیکن توجہ کے ساتھ دعا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس گئے اور کہا تو دعا تو کر رہا ہے اور تیرا دل جو ہے وہ بکریوں میں الجھا ہوا ہے، توجہ سے انہماک سے دعا کر، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسی وقت اس نے جناب ہاتھ تو پہلے ہی اٹھے ہوئے تھے، ادھر سے توجہ اٹھا کے اللہ رب العالمین کی طرف کی، فوراً اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے، صرف دعا مانگنی ہوئی انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اول آخر درود پاک ہونا چاہیے۔ وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا درود ہر حال میں قبول ہوگا، درود پاک بے شک انسان غافل دل سے بھی پڑھے اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرمائے گا، باقی دیگر عبادات جو ہیں انسان کا قیام، رکوع، سجود، تلاوت باقی قبول ہو یا نہ ہو، درود پاک ہر حال میں قبول ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دعا کے شروع میں درود پاک بھی پڑھے، آخر میں بھی درود پاک پڑھے،
اللہ تعالیٰ اول اور آخر سے درود کو تو قبول کر لے لیکن درمیان سے دعا کو قبول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان درود پاک کے بغیر دعا مانگتا ہے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر جاتی ہی نہیں ہے۔ صرف قبولیت تب پاتی ہے جب دعا کے شروع میں درود پاک پڑھا جائے۔ تو اول آخر ایک تو ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، دوسرا پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ 3 دن میں نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ پورا سال میں دیکھتا رہتا ہوں دعا میں ہم بڑی غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جوڑیاں پھیلا کے اپنے کریم پروردگار عالم سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔